اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 6 آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری نعمت، میرا احسان، التی، جو، انعمت، انعام کیا میں نے، علیکم، تمہارے اوپر، علی کا معنی اوپر، کم کا معنی تمہارے، وانی، واو کا معنی اور، انی، بے شک میں نے، فضلتکم، فضلت، فضیلت دی، کم تمہیں، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، علی کا معنی اوپر، عالمین سے مراد سارے جہان۔ قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسانات کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ انعامات اور احسانات کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ جو وہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنے انعامات اور اتنی مہربانیاں اللہ نے مجھ پر کی ہیں، انعامات کی ہیں، احسانات کی ہیں، تو وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی مہربانیوں کے سامنے ہمیشہ سرنگو رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے جہان کے جو لوگ تھے ان پر فضیلت عطا فرمائی۔ قوم بنی اسرائیل کو بہت سارے انعامات اور احسانات سے اللہ نے نوازا، مثلا تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ دوسرے نمبر پر قوم بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ بنا دیا، دریا کی دیواریں، پانی کی دیواریں وہ دونوں طرف کھڑی ہو گئی اور درمیان سے خشک ان کے لیے 12 راستے بن گئے اور وہاں سے وہ گزرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون جیسے جابر سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو تورات عطا فرمائی۔ بچڑے کی انہوں نے پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے بچڑے کو پوجنے کے بعد، یہ شرک کر لینے کے بعد بھی جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور انہیں معافی عطا فرما دی۔ ایک احسان یہ بھی کیا کہ ان کے ایک گروہ کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کی برکت سے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ ان پر گرمیوں میں سخت گرمی سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ ان کے سروں پر کیا، اور کھانے کے لیے من و سلوہ ان کے لیے آسمان سے اتارا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت اور احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے اناج ان کو عطا کیا، یہ بھی اس کی نعمتیں اور اس کا کرم اور اس کی مہربانی تھی۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اس پہ مہربانی اللہ کرے یا اللہ کی عطا سے اس کے بندوں میں سے کوئی اس پہ مہربانی کر دے تو اس کا شکر ادا کرے اور ہمیشہ اس کا احسان مند رہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واتقوا، واو کا معنی اور، اتقوا، ڈرو تم، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ ہوگی، نفسن، کوئی جان، عن نفسن، کسی جان سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ، واو اور، لا نہیں، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل ولا ہم ینصرون، عدل، کوئی بدلہ، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اس چیز سے روکا گیا ہے کہ قیامت والے دن
شفاعت کی امید پر گناہ نہ کیے جائیں۔ اور ساتھ یہ کہا گیا کہ کسی جان کے بدلے میں دوسری جان کو نہ لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص گناہ کرے، اسے اللہ کی ذات چھوڑ کر اس گناہ کی سزا کسی اور کو دے دے۔ ایسا قیامت والے دن نہیں ہوگا۔ جس نے گناہ کیا سزا بھی اسے ملے گی، جس نے جرم کیا مستحق کے عتاب بھی وہی ہوگا، اور اسے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ کافر کے لیے کوئی سفارش، کوئی شفاعت نہ کافر کی طرف سے قبول ہوگی، اور نہ کوئی مسلمان اگر کافر کے بارے میں شفاعت کرے، سفارش کرے، اس کی معافی کے لیے درخواست کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے، اور اس دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اہل ایمان کے لیے شفاعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے، اور دیگر امت کے نیک صالحین وہ دوسرے گناہ گار مسلمانوں کے لیے سفارش اور شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ شفاعت کی امید پر کوئی بھی بندہ گناہ نہ کرے، اگر وہ شفاعت اور بخشے جانے کی امید پہ گناہ کر رہا ہے تو فوراً رک جائے۔ اس کا یہ عمل اس مثال سے سمجھا جائے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر زہر کھا لے، اور اپنے گمان میں یہ خیال کرے کہ میں نے زہر کھا لیا تو ایک ماہر ڈاکٹر مجھے پتہ ہے، اس نے میرا علاج کر کے میری جان بچا لینی ہے۔ یا وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی ساری ہڈیاں توڑوا دے اور یہ امید کرے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہے وہ اس کا علاج کر دے گا، تو اسے فضول سا کام اور فضول سی بات سمجھا جائے گا۔ اس لیے گناہ سے ہر صورت بچنے کا حکم ہے، اور نیکی کرنے کا ہر صورت اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور ترغیب بار بار دلائی جا رہی ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ اور اس جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون فرعون والوں سے، یسومونکم وہ تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب بہت برا عذاب، بہت مشقت والی، محنت والی اور تکلیف دینے والی وہ سزائیں تمہیں دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون واو اور یستحیون زندہ رکھتے تھے وہ نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم واو اور فی ذالکم تمہارے لیے اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اب اس آیہ مبارکہ میں قوم بنی اسرائیل پر ہونے والے مزید انعامات کا ذکر کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ فرعون کا لشکر تم پر ظلم کرتا تھا، قوم بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور مشکل ترین کام ان سے لیے جاتے، ان کے غریبوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا، اور اگر وہ کام نہ کرتے، ٹیکس ادا نہ کرتے، تو انہیں سخت سے سخت تکلیف دہ سزائیں اور مشکل ترین سزائیں دی جاتی، اور بعض اوقات کئی بنی اسرائیلی وہ ان سزاؤں کے دوران اور مشکل اور مشقت والے کام کرنے کے دوران مر بھی جاتے۔ یہ ایک ان کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ اب تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ فرعون کون تھا۔
جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، تو یاد رکھیں جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہے، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہے، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے، اسی طرح قبطیوں اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اور وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت میں اسی فرعون کا ذکر ہے، اور اس نے جو عمر پائی وہ 400 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، اور اس کے پیروکار بھی بہت زیادہ تعداد میں ہوئے۔ جب اتنی لمبی عمر اس نے پائی تو اس نے بے شمار ظلم قوم بنی اسرائیل پر کیے، اور پھر ان ظلموں سے اور ان مشکلات سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ہارون علیہ السلام ان کی مدد کے لیے اور ان کی حمایت کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا، اور آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس قوم بنی اسرائیل کو اس سے نجات دلائی۔ اب جو ظلم وہ کر رہے تھے، ان ظلموں میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب قبطی اس کی قوم تھی، فرعون کی، اس کی قوم اور قبیلہ تھا۔ اس نے دیکھا اس آگ نے میری قوم کو جلا دیا اور بنی اسرائیل میں سے کسی بندے کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، تو اس نے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا اور ان سے اپنا خواب کو شیئر کیا اور کہنے لگا اس کا مجھے مطلب بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس نے تمہارا مقابلہ کرنا ہے اور تمہارا تخت الٹ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت اور اس کا دور شروع ہو جائے گا، تمہاری قوم ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو اسے بڑی وحشت ہوئی، اس نے اس تعبیر کے رونما ہونے کے ڈر سے یہ حکم جاری کر دیا کہ قوم بنی اسرائیل کے جتنے مرد ہیں یا ان کے اندر جو بچے پیدا ہو رہے انہیں پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل اس نے کروایا، اس ڈر سے کوئی ایسا بچہ نہ آئے سامنے جو میرا مقابلہ کرے۔ جب بڑی تعداد میں اللہ کا کرنا تھا، قوم بنی اسرائیل سے بزرگوں کا انتقال بھی تیزی سے ہونے لگا، ادھر بچوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا۔ اب اسی کی قوم سے لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ تو بڑی تیزی سے ان کی قوم ختم ہو رہی ہے، بنی اسرائیل، یہ ہمارے خادم تھے، غلام تھے، ہماری خدمت کیا کرتے تھے، ہمارے کام سر انجام دیتے تھے، اگر یہ سارے یوں ہی مر گئے تو پھر ہمارے کام کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اب فرعون نے اس بات کو یوں مانا اور اس کا ازالہ کیا، اس نے کہا 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جب اس نے یہ کہا تو جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے والا سال تھا، سال بچوں کو قتل کرنا تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ اس میں فرمایا گیا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی کہ تمہاری نسل کو تمہارے سامنے ذبح کر رہا تھا اور تم لوگ اتنے کمزور تھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین کرام، اگلی آیہ مبارکہ میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس جب
فرقنا پھاڑ دیا ہم نے بکم البحر تمہارے لیے دریا کو، فانجیناکم پس نجات دی ہم نے تمہیں، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون فرعون والوں کو، وانتم واو اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ جب آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے لشکر کا قوم بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور جبر بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، مصر روانہ ہو جائیں۔ جب صبح ہوئی فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تو یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور انہیں دریا کے کنارے پر جا کر پا لیا۔ قوم موسیٰ نے جب دیکھا کہ آگے دریا ہے اور ان کے پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ نکالا جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے حکم فرمایا کہ آپ اپنا عصا دریا پر ماریں، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان راستے بنا دے گا۔ تو یوں 12 راستے خشک بن گئے اور پانی کی دیواریں بن گئی، درمیان سے جالیوں کی طرح روشن دان بن گئے۔ قوم بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ آپ ان راستوں سے گزر کے دوسرے کنارے پہ پہنچ جائیں، اور وہ ان راستوں سے گزرے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے اور آپس میں بات چیت بھی کر رہے تھے۔ جب وہ دوسرے کنارے پہ پہنچے تو فرعون نے ان خشک راستوں کو دیکھا، اس نے بھی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تم بھی انہی راستوں سے گزر کر قوم بنی اسرائیل تک پہنچ جاؤ اور انہیں قتل کر دو۔ جب فرعون اور اس کا لشکر اس دریا میں داخل ہوا، سارا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ دریا کو آپس میں مل جانے کا حکم دیتے ہیں، اور یوں سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور سارے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ راستے انسان کو نہیں بچاتے، راہبر اور رہنما بچاتے ہیں۔ راستے وہی تھے، وہاں سے گزر کر قوم بنی اسرائیل نے نجات پائی، اور اسی راستے پر فرعون جب گزرنے لگا وہ غرق ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل کے قائد، لیڈر اور رہنما موسیٰ علیہ السلام تھے، اور لشکر فرعون کا جو لیڈر تھا وہ فرعون تھا۔ اس لیے اس متکبر، مشرک اور کافر کی وجہ سے، اس کی نعوست کی وجہ سے اس کی ساری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو نجات عطا فرما دی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا احسان تھا جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو نجات ملنے کی وجہ سے اہل یہود روزہ رکھتے ہیں اور شکرانے کے طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی ہونے کی حیثیت سے ہمارا رشتہ تم سے زیادہ ہے، ہمارا حق ان پر زیادہ ہے، ہم یہ روزہ رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو آپ نے روزہ خود بھی رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا، اور یہ کہا کہ ایک روزہ اس کے ساتھ آپ بڑھا دیں، یا 10 کے بعد ایک روزہ رکھ لیں، یا 10 سے پہلے ایک روزہ رکھ لیں، تاکہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ ہے اس کی برکت بھی نصیب ہو جائے، اور اس کے پہلے یا بعد میں روزہ رکھیں گے تو یوں یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ،
وہ اور اس جب وعدنا ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن 40 لیلتن رات کا، ثم اتخذتم العجل ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا العجل بچھڑے کو من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون وہ اور انتم تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے۔ اب اس کے اندر بھی ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا، اب اس ملک پر قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے برتری اور فضیلت دی اور انہیں سلطنت اور حکومت عطا فرمائی۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب تو ہماری حکومت ہے، دشمن بھی ہمارا تباہ و برباد ہو چکا، اب اللہ سے آپ جا کر کوئی ایسی کتاب لے کر آئے، ایسا کوئی قانون لے کر آئے، ایسا ہمارے لیے ضابطہ لے کر آئے تاکہ ہم اس پہ عمل کر کے عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جب آپ نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 راتوں کے لیے آپ کوئی طور پہ تشریف لے آئیں۔ آپ 40 راتوں کے لیے کوئی طور پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی، اور اس دوران آپ اپنا نائب بنا کر گئے حضرت ہارون علیہ السلام کو، لیکن 30 دن تک تو قوم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم رہی، اس کے بعد قوم بگڑ گئی اور گمراہی کی طرف ساری قوم چلی گئی۔ سامری نام کے شخص نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنایا، ساری قوم اس کی پوجا کرنے لگی، اللہ کا انکار کر دیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی ٹوٹل باقی بچے ہیں کہ جو شرک سے دور رہے اور اللہ کو ہی ایک مان کر اس کی عبادت کرتے رہے، باقی قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ اس پر آپ نے سختی بھی کی اور قوم کو دوبارہ تنبیہ کی اور انہوں نے کہا کہ اپنے گناہ پر آپ معافی مانگیں۔ جب انہوں نے معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی معافی کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک کفارہ مقرر کیا اور کہا یہ کفارہ ادا کریں، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا اور آپ کو معاف فرما دے گا۔ وہ کفارہ کیا تھا؟ اگلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے۔ ثم عفونا پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سے من بعد اس کے بعد ذالک اس کے بعد لعلکم اس امید پر کہ تشکرون تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وہ اور اس جب آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرق کرنے والی چیز حق اور باطل کے درمیان، وہ ہدایت کا ذریعہ تھا یا یہی کتاب مراد تھی یا وہ شریعت اور دین مراد تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تاکہ حق اور باطل کے درمیان وہ فرق کرے اور اس میں سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق ہو جائے اور رائے ہدایت ان کے لیے وہ منتخب ہو جائے۔ لعلکم تہتدون اس امید پر کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب وہ کفارہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف دوبارہ گئے اور پھر انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر تنبیہ کی، سختی بھی کی، تو انہوں نے کہا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی ان کے لیے توبہ کی سفارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ ان میں وہ بندے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، ان کے لیے معافی کا اعلان ہوگا، انہیں اللہ معاف کر دے گا، آخرت کی سزا سے وہ بچ جائیں گے۔ یوں ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا گیا، اور جب یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے
اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگی، اور قوم کے لیے آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سزا سے بچا لے اور یہ عذاب ان سے اٹھا لے۔ وَإِذْ قَالَ، واو اور اس جب قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی ہے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر۔ وہ ظلم کیا تھا؟ باتخاذکم العجلہ، بسبب اس کے کہ بنایا تم نے بچھڑے کو معبود۔ ایک گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، بچڑا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے اور اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے لگے اللہ کو چھوڑ کر۔ فتوبو، واپس توبو توبہ کرو، الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ اور وہ توبہ کیا تھی؟ وہ توبہ یہ تھی فقتلو، پس قتل کرو تم انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم، جب انہوں نے یہ عمل کیا تو تمہاری توبہ قبول کی گئی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی نافرمانی اور ارتداد کے بعد بھی جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور جو لوگ قتل ہو گئے انہیں اللہ نے مرتبہ شہادت عطا فرما دیا، اور جنہوں نے قتل کیا تھا اللہ کے حکم سے انہیں بھی مجرم نہیں قرار دیا، انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ جو قتل ہوئے وہ بھی جنتی، اور جنہوں نے قتل کیا وہ بھی جنتی قرار پائے۔ یہ بھی قوم بنی اسرائیل پر ایک اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَارَةً۔ وَإِذْ قُلْتُمْ واو اور اس جب قُلْتُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لَكَ آپ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً اعلانیہ طور پر، ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اب یہ کیا بات تھی؟ یہ بات تھی کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو میرے حضور پیش کیا جائے، کوئی طور پہ ان کو ساتھ لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور پھر انہیں سکھایا بھی کہ اللہ کے حضور معذرت پیش کرنی ہے۔ جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا، کہنے لگے موسیٰ تم اللہ سے بات کرتے ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ اللہ، ہم اس کو دیکھیں۔ جب تک ہم اللہ کو ظاہراً دیکھیں گے نہیں تب تک ہم نہ تم پر ایمان لائیں گے نہ تمہارے اللہ پر ایمان لائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس اس بے ادبی کی وجہ سے انہیں ایک کڑک نے آ کر پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس وجہ سے وہ سارے کے سارے جب وہ کڑک ان کے سامنے پڑی تو مر گئے۔ جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے رو کر دعا کی، اللہ اب میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے یہ ہماری قوم کے سردار تھے، ان کو موسیٰ نے کوئی طور پہ جا کے قتل کر دیا، تو اللہ میں دعا کرتا ہوں ان کو زندہ فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ بھی قوم بنی اسرائیل پر ایک احسان تھا۔ ثم بعثناکم، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو، من بعدی اس کے بعد، موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون اس امید پر کہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اس آیت کے اندر بات کی گئی۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم الغمامہ تمہارے اوپر بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، علیکم المن والسلوى تمہارے اوپر من و سلوہ۔ اب جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلے اور انہیں جہاد کا حکم ہوا اور انہیں کہا گیا کہ آپ
مصر کو چھوڑ کر شام کے اندر چلے جائیں، چونکہ شام ابراہیم علیہ السلام کا مدفن بھی ہے، ان کی اولاد بھی وہاں پر دفن ہے، اور دوسرا بیت المقدس بھی شام کے اندر ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ لیکن وہاں ایک قوم ہے جو عمالقہ قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے، انہیں وہاں سے آپ نے نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، اور وہ پھر آپ نے وہ سرزمین آباد کرنی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو حکم سنایا، ہارون علیہ السلام نے اللہ کو حکم سنایا، تو بنی اسرائیل انہیں مصر چھوڑنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، پہلے تو بڑی ٹال مٹول کی کہ ہم نہیں جاتے، پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے جب چلے تو راستے میں کوئی سختی اور دشواری اگر آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ ایک میدان میں پہنچے، سخت گرمی تھی، کہنے لگے موسیٰ اسی لیے ہم نہیں آ رہے تھے، یہاں تو بہت سخت گرمی ہے، اس سے ہم لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی انتظام کرو۔ تو آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل آسمان سے بھیجا جو ان کے اوپر سایہ کر رہا تھا، اور پھر ان پہ یہ کرم کیا، انہیں ایسا لباس عطا کیا جو کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، پرانے نہیں ہوتے تھے، ناخن اور بال ان کے نہیں بڑھتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات تھے۔ پھر کہا کہ ہمارے لیے کھانے کے انتظام کرو موسیٰ، تو آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ آسمان سے ان کے لیے اتارا۔ بعض علماء نے کہا من سے مراد وہ تمام کھانے کی چیزیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں، تو بعض نے کہا اس سے مراد ایک خاص قسم کا کھانا تھا جو میٹھے میں آتا ہے، میٹھی چیز، وہ ان لوگوں کو عطا کی گئی، وہ کھاتے تھے۔ اور سلوہ سے مراد ایک بنا ہوا پرندہ تھا جو ان کے پاس آتا اور وہ کھاتے۔ صرف ہفتے والے دن یہ کھانا نہیں آتا تھا، اس دن کے لیے حکم تھا کہ آپ جمعے کو زیادہ آتا، صرف ہفتے کے دن کے لیے آپ سٹور کر لیا کریں، زیادہ دنوں کے لیے نہیں۔ ہر دن اللہ عطا کر رہا ہے تو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں بھی نافرمانی کی، زیادہ سٹور کرنے لگے، اس وجہ سے پھر وہ سڑ گیا، گل گیا، اور یہ نعمت بھی اترنا بند ہو گئی۔ فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ تم ستھری چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، وما ظلمونا، اور نہ ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانوں وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ انہوں نے کھانے کی ناقدری کر کے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کر کے اس کو بند کروا دیا، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ جب کسی نعمت کی ناشکری کی جائے، ناقدری کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ وَإِذْ قُلْنَا، اور اس جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں۔ اب یہ اس بستی سے کیا مراد ہے؟ یہاں قوم بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم لوگ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ شہر سے مراد بیت المقدس ہے یا اریحہ ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ آباد تھے، وہ خالی کر گئے تھے، کہا اب تم داخل ہو جاؤ۔ لیکن داخل ہونے کے لیے کہا تمہاری لیے چونکہ وہاں معافی کا اعلان ہونا ہے، اور وہ تمہارے لیے ایک کعبہ کی مثل ہے، وہاں تمہارے گناہ معاف کیے جانے ہیں، اس لیے تم نے جو اس میں داخل ہونا ہے تو اس کا انداز تمہارا یہ ہونا چاہیے، دروازے سے جب آپ داخل ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آپ نے اندر داخل ہونا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ حتتن، یہ ان کے لیے کلمہ استغفار تھا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے آپ نے اندر داخل ہونا ہے۔ لیکن یہاں بھی انہوں نے حکم عدولی کی، جس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنے کا حکم تھا وہ سرین کے بل وہاں سے گزرے، اور دوسرا جب انہیں کہا حتتن کہنا ہے تو انہوں نے اس جملے کو بدل کر مذاق کے طور پہ کہا
حبۃ فی شعرۃ، جس کا معنی یہ تھا کہ بال میں دانا۔ اب جب انہوں نے یہ گستاخی اور بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ طاعون کا مرض مسلط کر دیا، جس سے ایک ہی لمحے میں 70,000 بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اس کا ذکر ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، تو کھاؤ تم، منہا، اس سے، حیث، جہاں سے، تم چاہو، کیونکہ اس بستی میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو اور ثمرات کو اور طرح طرح کی سبزیوں کو اگایا ہوا تھا، پیدا کیا ہوا تھا، بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں تھی، فرمایا آپ جہاں سے چاہیں کھائیں، رغدن، سیر ہو کر، وادخلوا الباب، اور داخل ہو تم دروازے سے، سجدوں، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو تم، حتۃ، معافی، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اب یہاں بھی انہوں نے نافرمانی کی، جب نافرمانی کر کے انہوں نے قول بدل دیا، حتۃ کی جگہ پہ مذاق کا جملہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبدل الذین، تو پس تبدیل کیا انہوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر الذی، اس کے خلاف، قیل لہم، جو ان کو فرمائی گئی تھی، فانزلنا، پس اتارا ہم نے، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، رجزم من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ تھے نافرمانی کرتے۔ یہاں پر قوم بنی اسرائیل کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا طاعون کا، اور اس مرض کے اندر ان کو مبتلا کیا۔ اب اس مرض کے بارے میں یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگر کسی مسلمان کے ایسے علاقے میں اس کا رہنا ہو کہ جہاں پر طاعون کا مرض پھیل جائے، وہ وہاں سے نکلے نہیں، اسی کو اللہ کی تقدیر سمجھ کر وہاں رکا رہے، اور اس بات پہ ایمان رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مصیبت پہنچانی ہے تو اسے پہنچ جائے گی، اگر اللہ بچانا چاہتا ہے تو اس مشکل میں بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا اور وہ بچ جائے گا۔ تو اس آیے کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، پھر اللہ کا عذاب کئی صورتوں میں نازل ہوتا ہے۔ کبھی اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے، کبھی اللہ قحط کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، کبھی ظالم اور جابر حکمران اللہ اس قوم پہ مسلط کر دیتا ہے، ان کی دعائیں نہیں سنی جاتی، ان کی التجائیں نہیں سنی جاتی، اور ان کے لیے طرح طرح کی معاشی اور معاشرتی مشکلات کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔